محترم سامعین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے رسول کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب اور والدہ کا نام آمنہ ہے۔ آپ 9 ربیع الاول یعنی 20 اپریل 571 عیسوی کو پیر کے دن مکہ میں پیدا ہوئے۔ عام طور پر مشہور یہی ہے کہ آپ کی پیدا ہونے کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کے ایک ہی بیٹے تھے۔ پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد فوت ہو چکے تھے۔ دادا نے آپ کو گود میں لیا، بیت اللہ میں لے گئے اور دعا مانگ کر واپس لائے۔ 7ویں دن عقیقہ کیا اور تمام قوم کی دعوت کی۔ لوگوں نے بچے کا نام پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، محمد۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ تمام دنیا کی تعریف کا حقدار بن جائے۔ جب آپ 8 دن کے ہوئے تو عرب کی رسم کے مطابق حلیمہ سعدیہ دودھ پلانے کے واسطے آپ کو اپنے قبیلے میں لے گئی۔ آپ 4 برس تک ان کے پاس رہے۔ وہاں ان کے بچوں کے ساتھ اکثر بکریاں چرانے بھی جایا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ 8 برس کے ہوئے تو دادا فوت ہو گئے۔ اب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش شروع کی۔ وہ آپ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہ کرتے۔ اب یہاں سے تجارت کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کی طرف سے کچھ بھی نہ ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تاجر تھے، اکثر قریش سے تجارت ہی کیا کرتے تھے، اور بات بھی یہی ہے کہ انسان کے لیے سب سے اچھا اور آزاد پیشہ تجارت ہی ہے کہ کما کر خود کھائے اور دوسروں کی خدمت کرے۔ اس لیے جب ہمارے رسول جوان ہوئے تو آپ کو بھی تجارت کا خیال آیا۔ آپ اپنے چچا کے ساتھ کئی سفر کر چکے تھے اور آپ کو ہر قسم کا تجربہ ہو چکا تھا۔ لوگ عام طور پر آپ کو نفع میں شریک کر کے اپنا سرمایہ تجارت کے لیے آپ کو دیا کرتے تھے۔ آپ کی امانت اور دیانت داری کی شہرت سب طرف ہو چکی تھی۔ مکے میں ایک نہایت عقل مند اور مالدار بیوہ خاتون تھی۔ ان کا نام خدیجہ رضی اللہ عنہا تھا اور ان کے والد کا نام خویلد تھا۔ یہ قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عادت تھی کہ وہ تجارت کا سامان کسی امانت دار شخص کے سپرد کر کے شام اور یمن بھیجا کرتی تھی۔ انہوں نے لوگوں سے ہمارے رسول کی امانت، دیانت داری اور خوش معاملگی کی بہت تعریف سنی تھی۔ آپ سے درخواست کی کہ آپ میرے مال سے تجارت کریں، جس قدر بدلے میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے دگنا دوں گی۔ آپ نے اس کو منظور فرما لیا۔ آپ ان کا مال لے کر گئے اور خوب نفع کما کر واپس لوٹے۔ اس سفر میں ان کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اس سفر میں آپ کی جو خوبیاں اور بزرگیاں دیکھی تھی سب کا ذکر حضرت خدیجہ سے ذکر کر دیا۔ ان باتوں کو سن کر حضرت خدیجہ نے، جن کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی، آپ سے نکاح کر لیا۔ آپ اس وقت صرف 25 سال کے تھے۔ یہ آپ کے نکاح میں 25 سال تک رہی۔ اس درمیان میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کے مر جانے کے بعد بھی آپ اکثر ان کا ذکر اچھے الفاظ میں کرتے تھے۔ تاجر کے لیے بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے کا پکا اور معاملے کا صاف ہو۔ ہمارے رسول میں یہ سب باتیں موجود تھی۔ ایک صحابی ذکر کرتے ہیں کہ ابھی آپ رسول نہیں ہوئے تھے، اس وقت میں نے آپ سے وعدہ کیا پھر آؤں گا۔ اتفاق سے 3 دن تک مجھے یاد نہ آیا۔ تیسرے دن جب وہاں گیا تو آپ میرا انتظار فرما رہے تھے۔ آپ بالکل ناراض نہیں ہوئے، صرف اتنا فرمایا، تم نے مجھے تکلیف دی، میں 3 دن سے اسی جگہ پر موجود ہوں۔ سامعین، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار، خوش معاملہ اور وعدے کے پکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دوست دشمن ان پر بھروسہ کرتے اور ان کو سچا جانتے تھے۔ ہمارے نبی کی امن کی کوشش۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے امن
اور سلامتی کا پیغام لے کر آئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ عرب میں لوگوں کو امن حاصل نہیں، راستے خطرناک ہیں، مسافر لٹ رہے ہیں اور غریبوں پر ظلم ہوتا ہے۔ مکے کے چند نوجوانوں نے ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ایک انجمن بنائی تو آپ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اس انجمن کا نام حلف الفضول تھا۔ اس میں ان باتوں کا اقرار لیا جاتا تھا: ہم ملک سے بدنامی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، عاجزوں پر ظلم نہ ہونے دیں گے، مکے میں کسی ظالم کو نہ رہنے دیں گے۔ آپ کے نیک کاموں کی اس قدر شہرت ہو گئی تھی کہ مکے کا ہر شخص آپ کی دیانت، امانت، نیکیوں اور خوبیوں کی وجہ سے آپ کو سچا اور امانت دار کہہ کر پکارتا تھا۔ جس نے ایک مرتبہ آپ سے معاملہ کر لیا وہ تمام عمر آپ کی تعریف کرتا رہتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئی۔ قریش نے ان کے بنانے کا ارادہ کیا اور اس لیے ہر قسم کا سامان جمع کر لیا۔ یہ اللہ کا گھر تھا جس کی عزت سب کے دلوں میں تھی، اس لیے برکت حاصل کرنے کے واسطے ہر ایک قبیلے کو ایک ایک حصہ بنانے کے واسطے دے دیا گیا۔ مگر جس وقت سیاہ پتھر یعنی حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ یہ بابرکت صرف اسی کے حصے میں آئے۔ یہ جھگڑا 4 دن تک رہا۔ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ خطرناک جنگ کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا۔ 5ویں دن ایک بوڑھے قریش نے سب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ جو شخص سب سے پہلے اللہ کے گھر میں داخل ہو اسی کو پنچ مان لیا جائے گا۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ سب سے پہلے لوگوں کی نظریں جس پر پڑی وہ خدا کے پیارے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تھا۔ آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، امانت دار آ گیا، ہم سب اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ تو تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ نے پسند نہ کیا کہ یہ عزت اور برکت آپ ہی کو ملے۔ آپ نے فرمایا کہ جو قبیلہ اس کا دعویٰ کرتا ہے سب کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ آپ نے ایک چادر بچھائی، اس پر پتھر رکھ دیا، پھر سرداروں سے کہا کہ چادر پکڑ کر اٹھائے۔ جب پتھر کو وہاں تک لے آئے جہاں اسے رکھنا تھا تو آپ نے اسے اٹھا کر کونے پر لگا دیا۔ اب آپ جانیں گے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد سب سے پہلے مسلمان کون ہوئے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اب یہ کام تھا کہ اللہ کے حکم کو دوسروں تک پہنچائے، چنانچہ اسی وقت آپ نے اپنا کام شروع کر دیا۔ آپ کا پیغام سنتے ہی جو لوگ سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے وہ یہ تھے: عورتوں میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کی پرورش ہی آپ نے کی تھی، غلاموں میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ، اور بڑی عمر والوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ان سب لوگوں کی کوشش سے اور بھی مسلمان ہوئے۔ پہاڑی واز 3 سال کے بعد اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو خدا کا پیغام سنائیں۔ اس حکم کو سن کر آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور مکے کے تمام لوگوں کو جمع کر کے فرمایا: تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ سب نے ایک آواز ہو کر جواب دیا: ہم نے اب تک کوئی غلط بات آپ کے منہ سے نہیں سنی، ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ سچے اور امانت دار ہیں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا: دیکھو میں اس پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں اور تم اس کے نیچے کھڑے ہو، میں پہاڑ کے اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں اور اس طرف بھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ ڈاکوؤں کی ایک جماعت ہتھیار باندھے دور سے آتی دکھائی دے رہی ہے جو مکے پر حملہ کرے گی تو کیا تم اس کا یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا: بے شک، کیونکہ ہمارے پاس آپ جیسے سچے آدمی کو جھٹلانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: تم یقین کر لو کہ موت تمہارے سر پر کھڑی ہے اور تمہیں ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ یہ سن کر لوگ ناراض ہو کر چلے گئے۔ ان جانے والوں میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا جو بعد
جو بعد میں آپ کا سخت جانی دشمن ثابت ہوا۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی جس کی تعداد 40 سے زیادہ تھی۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز بیت اللہ میں جا کر اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا۔ مخالف وعظ کو کس طرح پسند کر سکتے تھے؟ سنتے ہی سب کے سب آپ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت حارث بن ابی حالہ کو خبر ہوئی تو آپ کو بچانے کے لیے دوڑے۔ اب انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا مگر حارث پر اتنی تلواریں پڑی کہ شہید ہو گئے۔ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کی راہ میں بہایا گیا۔ محترم سامعین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے وعظ کی باتیں رکھنا چاہتی ہوں۔ اب ہمارے رسول نے ہر گلی کوچہ اور بازار میں وعظ کہنا شروع کر دیا۔ کوئی مجلس اور میلہ ایسا نہ ہوتا تھا جس میں جا کر لوگوں کو نہ سمجھاتے۔ آپ فرماتے، خدا ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، بیٹیوں کو قتل نہ کرو، برے کاموں سے بچو، جسم کو پاک صاف رکھو، کپڑوں سے میل کی چل دور کرو، زبان سے گندی اور جھوٹی باتیں نہ کرو، وعدہ اور اقرار پورا کیا کرو، لین دین میں کسی کو دھوکہ نہ دو۔ یہ تم یقین کر لو کہ زمین اور آسمان، سورج اور چاند، فرشتے اور پیغمبر سب کے سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، سب اس کے محتاج ہے۔ بیماروں کو اچھا کرنا، دعا قبول کرنا، مرادیں پوری کرنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے حکم اور مرضی کے بغیر کبھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ قریش کی دشمنی۔ پہلے تو قریش بالکل چپ تھے، مگر جب ہمارے رسول نے اپنا وعظ خوب زور شور سے شروع کیا تو ان لوگوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دیا۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے کہ رات میں آپ کے پاؤں زخمی ہو جائے۔ آپ کے گھر کے دروازے پر گندی چیزیں پھینک دیتے۔ ایک دفعہ آپ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص نے اپنی چادر کو لپیٹ کر رسی جیسا بنا لیا اور جب آپ سجدے میں گئے تو اس نے آپ کی گردن میں ڈال کر مڑوڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کی گردن بالکل پھنس گئی، مگر آپ برابر سجدے میں ہی پڑے رہے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے۔ انہوں نے اس رسی کو دھکا دے کر الگ کیا اور اس پر چند شریر لوگوں نے ان کو بھی خوب پیٹا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کے جانی دشمن ابو جہل نے ایک شخص سے گندگی سے بھری ہوئی اونٹ کی اوجھڑی منگوائی۔ جب آپ سجدے میں گئے تو اس بدبخت نے آپ کی پیٹھ پر ڈال دی۔ لوگ دیکھ کر خوش ہوتے اور ہنستے تھے۔ آخر آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آ کر اس اوجھڑی کو پھینکا اور ان لوگوں کو بھی سمجھایا۔ دشمنوں نے ایک روز آپس میں مشورہ کیا کہ لوگ دور دور سے مکہ میں آتے ہیں، ان سے کوئی ایسی بات کہی جائے کہ رسول کی باتوں میں نہ آئے۔ آخر سب نے مل کر یہ طے کیا کہ آپ کو ہر طرح سے کیا جائے، بات بات پر ہنسی اڑائی جائے اور جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے ہیں ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جائے۔ یہ سب باتیں تھیں، مگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور ثابت قدمی کی یہ حالت تھی کہ آپ ان تمام تکلیفوں کو سہتے مگر نیکی کے راستے کو نہیں چھوڑتے تھے، جو آپ کا اصلی کام اور فرض تھا۔ آپ کے دوست۔ اب تک یہ بیان تھا کہ لوگ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی تکلیفیں صرف اسلام کی وجہ سے دیتے تھے۔ اب آپ کے دوستوں کا حال سنو اور دیکھو کہ ان کے دلوں میں اسلام اور رسول پاک کی کتنی محبت تھی۔ حضرت بلال حبشی ایک شخص کے غلام تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو اس نے ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے ہاتھ میں دے دی کہ وہ ان کو پہاڑوں پر لے پھرے۔ مکے کی گرم ریت پر ان کو لٹا دیا جاتا اور گرم گرم پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیے جاتے، مشکیں باندھ کر لکڑیوں سے پیٹا جاتا، دھوپ میں بٹھایا جاتا، بھوکا رکھا جاتا، مگر وہ برابر ان تکلیفوں کو سہتے اور اللہ ایک ہے کے نعرے لگاتے۔ آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید کر اللہ کے نام پر آزاد کر دیا۔ خباب بن حارث جب مسلمان ہوئے تو ان سے پہلے صرف 6-7 شخص اسلام لا چکے تھے۔ قریش نے طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کیا۔
ایک دن کوئلہ جلا کر زمین پر بچھا دیے، اس پر انہیں چت لٹا دیا گیا۔ ایک شخص چھاتی پر پاؤں رکھا رہتا تاکہ وہ کروٹ نہ لے۔ عمار، ان کے والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ تینوں مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو جہل ان کو مارتا اور تکلیفیں دیتا۔ آخر اس کمبخت نے عمار کی والدہ کو نیزے سے مار ڈالا۔ حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں رسی باندھی جاتی تھی اور انہیں پتھریلی زمین پر گھسیٹا جاتا۔ عثمان رضی اللہ عنہ یعنی عثمان بن عوف کے مسلمان ہو جانے کی خبر ان کے چچا کو ہوئی تو وہ آپ کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر باندھ دیتے اور نیچے سے دھواں دیا کرتے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے والد مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کی والدہ نے صرف اس لیے گھر سے نکالا مصعب بن عمیر کو ان کی والدہ نے صرف اس لیے گھر سے نکال دیا تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ زنیرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان کی لونڈی تھی۔ صرف اسلام کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں خوب ستاتے۔ ابو جہل نے انہیں اس قدر مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہی۔ لبنہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان کی لونڈی تھی اور مسلمان ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو مسلمان ہونے کی خبر ہوئی تو ان کو بے تحاشا مارا۔ مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے دم لے لے پھر ماروں گا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کو یہ تکلیفیں کیوں دی جاتی تھی؟ صرف اس لیے کہ وہ اللہ کو ایک مانتے تھے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں جانتے تھے۔ ان کو اسلام سب سے زیادہ پیارا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی، اس لیے وہ ان تمام تکلیفوں کو اٹھاتے مگر اسلام نہ چھوڑتے۔ حبشہ کی ہجرت۔ قریش کی سختیوں کی یہ حالت تھی جو اوپر بیان ہوئی۔ وہ کسی مسلمان کو اللہ کے گھر کے اندر بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ ایک دفعہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست عبداللہ بن مسعود نے کہا، میں ضرور جا کر قرآن پڑھوں گا۔ لوگوں نے انہیں روکا بھی مگر وہ کب ماننے والے تھے، گئے اور سورہ رحمان پڑھنا شروع کر دی۔ لوگ ہر طرف سے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ان کے منہ پر تمنچے مارنے شروع کیے مگر وہ بھی پڑھتے ہی رہے۔ جب مسلمانوں کی مصیبتیں یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ آزادی کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت بھی نہ کر سکتے تھے تو اللہ کے پیارے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں کو اسلام کی خاطر وطن چھوڑنے کی اجازت دی۔ ہجرت کرنے والوں میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ ان کے بعد 83 مرد اور 18 عورتوں نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ لوگ وہاں جا کر امن کے ساتھ رہنے لگے مگر قریش کو یہ بھی پسند نہ آیا۔ انہوں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس ایک جماعت بھیجی جو اپنے ساتھ بادشاہ اور درباریوں کے لیے قیمتی تحفے لیتے گئے۔ اس نے دربار میں حاضر ہو کر بادشاہ سے کہا، ہمارے مجرم ہم کو واپس کر دیجیے۔ درباریوں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا کر پوچھا، تم نے کون سا دین ایجاد کیا ہے جو عیسائیوں اور دوسرے لوگوں کے خلاف ہے؟ مسلمانوں نے اپنی طرف سے جواب دینے کے لیے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو چنا جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی تھے۔ انہوں نے اس طرح تقریر شروع کی، اے بادشاہ، ہمیں انسانیت اور ایمانداری کا نام و نشان تک نہ تھا، ہم سایہ کا خیال نہ تھا، کوئی قانون نہ تھا۔ اس حالت میں اللہ نے ہم میں سے ایک بزرگ کو بھیجا جس کی ذات پاک، سچائی، دیانت، نیکی اور پاکیزگی سے ہم کو خوب واقف تھے جس کی ذات پاک، سچائی، دیانت، نیکی اور پاکیزگی سے ہم خوب واقف تھے۔ اس نے ہم کو بتلایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات پاک اور بے عیب ہے۔ اس نے فرمایا کہ ہم سچ بولا کریں، وعدہ پورا کرے، گناہوں سے دور رہے، برائیوں سے بچے، نمازیں پڑھیں، صدقہ دے اور روزہ رکھے۔ ہماری قوم ان باتوں پر بگڑ گئی، ہم نے ان سے سخت تکلیفیں اٹھائی ہے اور اب ہم مجبور ہو کر تیرے ملک میں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ بادشاہ نے تقریر سن کر کہا، مجھے کچھ قرآن سناؤ۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم سنائی۔ بادشاہ اور درباری سن کر رونے لگے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی رسول ہے جن کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ان کا زمانہ ملا۔ پھر بادشاہ نے ان دشمنوں کو دربار سے نکلوا دیا اور ان کے تحفے واپس کر دیے۔
لالچ اور قریش۔ جب قریش نے دیکھا کہ حبشہ میں بھی ان کو کامیابی نہیں ہوئی تو اب انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید لالچ سے کام نکل سکے۔ یہ صلح کر کے انہوں نے مکے کے ایک مشہور سردار عتبہ کو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جس نے آپ کے سامنے یہ تقریر کی: میرے بھتیجے محمد، اگر اس کام سے دولت جمع کرنا چاہتے ہو تو ہم خود تیرے پاس اتنی دولت جمع کر کے لے آتے ہیں کہ تو مالدار ہو جائے۔ اگر عزت چاہتا ہے تو ہم سب تجھے اپنا سردار اور رئیس مان لیتے ہیں۔ اگر حکومت کی خواہش ہے تو ہم تجھے عرب کا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ جو چاہو ہم کرنے کو حاضر ہے، شرط یہ ہے کہ تم اپنا یہ طریق چھوڑ دو، اور اگر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تو بتاؤ، ہم اس کا علاج کریں گے۔ اس پر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے جو کچھ میری بابت کہا اس میں سے ایک بات بھی ٹھیک نہیں۔ عزت، دولت، حکومت اور ریاست کی مجھے کوئی خواہش نہیں۔ میرا دماغ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ میں تمہیں تھوڑا سا قرآن سناتا ہوں، اس سے تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میں کیا ہوں۔ آپ نے ایک سورہ کی چند آیتیں پڑھ کر سنائی۔ عتبہ چپ چاپ قرآن سنتا رہا۔ وہ بالکل بے خود ہو گیا اور اس نے قریش سے جا کر کہا کہ تم لوگ محمد کو کچھ نہ کہو، جس طرح وہ کرتا ہے کرنے دو۔ جب لالچ سے بھی کام نہ چلا تو تمام قبیلوں کے سردار ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا: ہم نے آپ کا بہت لحاظ کیا۔ آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو، جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، برا بھلا کہتا ہے۔ اب ہم سے صبر نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کو خاموش رہنے کی ہدایت دیں، ورنہ ہم اسے مار ڈالیں گے اور آپ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ چچا نے دیکھا کہ تمام ملک میرے بھتیجے کا دشمن ہو گیا ہے۔ آپ نے ان کو بلایا، محبت اور درد بھرے دل سے سمجھایا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی اس کام سے میں نہ ہٹوں گا، اور اللہ کا حکم میں ایک حرف بھی کم زیادہ نہ کروں گا، خواہ اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ساتھ ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو بھر آئے اور اٹھ کر چلنے لگے۔ ابو طالب نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا: اے بھتیجے، جا اور جو دل چاہتا ہے کر، میں ہرگز تیرا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ اب ہم آپ کے سامنے حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر بیٹھے تھے۔ اتنے میں ابو جہل بھی وہاں آ گیا۔ اس نے آپ کو گالیاں دی مگر آپ خاموش رہے۔ پھر آپ کے سر پر پتھر دے مارا، جس کی وجہ سے خون بہنے لگا۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے رشتہ داری کی جوش میں ابو جہل کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ وہ زخمی ہو گیا۔ پھر حضور کے پاس آ کر کہا کہ خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ آپ نے فرمایا: میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا، میں تو اس وقت خوش ہوں گا جب آپ مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر کیا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہی مسلمان ہو گئے۔ ان کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہوئے۔ ان کا قصہ یہ تھا کہ وہ ایک روز ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے کہ راستے میں ان کو معلوم ہوا کہ ان کے بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر بہن کے گھر گئے اور دونوں کو خوب مارا۔ بہن نے کہا: جس کتاب پر ہم ایمان لائے ہیں اس کو سن لو، اگر پسند نہ آئے تو جو چاہے کر لینا۔ اس وقت ان کے گھر میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوست بھی موجود تھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے پر چھپ گئے تھے۔ انہوں نے سورہ طٰہٰ کا ایک رکوع پڑھ کر سنایا۔ عمر رضی اللہ عنہ سن رہے تھے اور زار زار رونے لگے۔ آخر جو شخص ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا وہ خود ہی آپ کا جانثار بن گیا اور آگے چل کر فاروق اعظم کے نام سے مشہور ہو گیا۔ برادری سے خارج۔ جب دشمنوں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح بھی اسلام کی تبلیغ نہیں چھوڑتے تو انہوں نے آپس میں مل کر فیصلہ کیا کہ ان کے تمام رشتہ داروں کے ساتھ میل جول چھوڑ دو، انہیں گلی کوچے میں نہ پھرنے دو۔
نہ کوئی چیز ان کے ہاتھ بیچو، یہ معاہدہ بیت اللہ میں لٹکا دیا۔ آخر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رشتہ دار مجبور ہو کر ایک گھاٹی میں بند ہو گئے جس کا نام ابو طالب کی گھاٹی ہے۔ 3 سال تک وہاں رہے۔ اس زمانے میں کبھی کبھی یہ حالت ہو جاتی تھی کہ بنو ہاشم کے بچے بھوک کی وجہ سے اس طرح رویا کرتے تھے کہ ان کی آواز گھاٹی کے باہر تک سنائی دیتی۔ جب کھانے کو نہ ملتا تو درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ آ گیا، میں نے اس کو پانی میں ڈبویا، آگ پر بھونا اور پانی میں ملا کر کھا گیا۔ ان تکلیفوں اور مصیبتوں کے باوجود آپ نے اپنا کام نہ چھوڑا۔ حج کے دنوں میں آپ گھاٹی سے باہر نکلتے اور لوگوں کو خدا پر ایمان لانے کو کہتے۔ ابو لہب کم بخت بھی صبح سے شام تک آپ کے پیچھے پیچھے پھرا کرتا تھا۔ جب آپ واعظ سے فارغ ہو جاتے تو کہتا، لوگو یہ دیوانہ ہے، اس کی بات نہ مانو، جو اس کی بات مانے گا تباہ ہو جائے گا۔ آخر دیمک نے دشمنوں کے اس معاہدے کے کاغذات کو چاٹ لیا اور اس طرح 3 سال بعد ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مصیبت سے نجات ملی۔ آپ گھاٹی سے باہر نکلے اور پھر واعظ کہنا شروع کر دیا۔ اس درمیان میں حضرت علی کے والد اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے شروع سے اب تک آپ کی مدد کی تھی۔ اس کے 3 دن بعد آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی فوت ہو گئی۔ سب سے پہلے یہی اسلام لائی تھی اور انہوں نے اپنی تمام دولت آپ پر نثار کر دی تھی۔ آپ کو ان دونوں کے انتقال کا بہت افسوس ہوا۔ دشمنوں کے لیے اب میدان بالکل صاف تھا۔ ان کو اور مخالفت کا موقع مل گیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کے سر پر کیچڑ پھینک دی۔ آپ اسی حالت میں گھر آئے۔ آپ کی صاحبزادی آپ کا سر دھلاتے جاتی اور روتی جاتی۔ پھر آپ نے فرمایا، پیاری بیٹی کیوں روتی ہے؟ اللہ خود تیرے باپ کی حفاظت کرے گا۔ طائف کا سفر۔ اگرچہ دنیا میں اب آپ کا ظاہری سہارا کوئی نہ تھا، پھر بھی آپ نے اور زیادہ ہمت اور جوش کے ساتھ واعظ کہنا شروع کر دیا اور طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت زید بن حارث آپ کے ساتھ تھے۔ راستے میں جو قبیلہ ملتا آپ اس کو واعظ سناتے اور ایک اللہ کی طرف بلاتے، یہاں تک کہ آپ طائف پہنچ گئے۔ وہاں کے سرداروں نے آپ کی بات بالکل نہ سنی بلکہ سخت کلامی سے پیش آئے اور کہا، کیا خدا کو پیغمبری کے لیے تیرے سوا کوئی نہیں ملتا تھا؟ اب آپ وہاں سے آ گئے۔ ان لوگوں نے اپنے غلاموں اور اوباشوں کو آپ کے خلاف ابھار دیا۔ انہوں نے آپ پر اتنے پتھر پھینکے کہ لہو سے تربتر ہو گئے۔ لہو بہہ کر جوتے میں جم گیا اور وضو کے لیے جوتے سے پاؤں نکالنا مشکل ہو گیا۔ اسلام پر ایک دفعہ واعظ کہتے ہوئے حضور کے اس قدر چوٹیں آئی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ زید نے اپنی پیٹھ پر آپ کو اٹھایا، آبادی سے باہر لے گئے، پانی کے چھینٹے دیے، تب جا کر ہوش آیا۔ آپ نے یہ تمام تکلیفیں صرف اس لیے اٹھائی کہ لوگوں کو خدا کا پیغام سنائے۔ اللہ کے جتنے نیک بندے گزرے ہیں، لوگوں نے ہمیشہ ان کو تکلیف دی ہے، مگر ان بزرگوں نے تکلیفوں اور مصیبتوں کو بھی کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ ان مصیبتوں نے ان کی ہمت کو اور مضبوط کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن نے آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے قتل کرنے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے طرح طرح کی تکلیفیں دی، مگر ان لوگوں نے اپنے کام کو نہ چھوڑا اور مرتے دم تک اپنا فرض ادا کرتے رہے۔ اب ہم آپ کے سامنے معراج کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ یہ تکلیفیں اور مصیبتیں رسولوں کے درجوں کو بلند کرتی ہے۔ قریش اور ان کے دوست تو اللہ کے رسول کو اس طرح ذلیل کر کے خوش ہو رہے تھے، مگر اللہ نے آپ کے درجوں کو اونچا کر رکھا تھا۔ چنانچہ 27 رجب سن 10 نبوت کو معراج ہوئی۔ حضرت جبرائیل سب سے پہلے آپ کو بیت اللہ لے گئے، جہاں آپ نے امام بن کر تمام نبیوں اور رسولوں کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ آسمان پر تشریف لے گئے، ایک ایک نبی سے ملاقات کی۔ اسی رات آپ کو 5 نمازوں کا حکم ہوا، پھر آپ واپس تشریف لے گئے۔ یہ تمام واقعہ ایک ہی رات میں پیش آیا۔ طفیل بن عمرو دوسی۔ قبیلہ دوس کا سردار طفیل شاعر اور عقل مند آدمی تھا۔
وہ مکے آیا تو لوگوں نے شہر کے باہر اس کا استقبال کیا، بہت خاطر تواضع کی اور اس سے کہا کہ یہاں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، اس سے بچنا، وہ خاندانوں میں جدائی ڈال دیتا ہے اور ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری قوم بھی پریشانیوں میں پھنس جائے۔ تم کو ہماری نصیحت یہ ہے کہ تم اس کے پاس نہ جاؤ، اس کی بات سنو اور نہ اس سے بات چیت کرو۔ طفیل ان لوگوں کی باتوں میں آ گیا۔ جب وہ بیت اللہ میں جاتا تو اپنے کانوں کو روئی سے بند کر لیتا کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اس کے کان میں نہ پڑ جائے۔ طفیل کہتے ہیں، ایک روز میں بیت اللہ میں بہت دیر سویر آیا، دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک عجیب و غریب کلام پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت میں نے آپ کو بہت برا بھلا کہا کہ آخر میں خود شاعر ہوں، نیک و بد میں تمیز کر سکتا ہوں، میں یہ کلام کیوں نہ سنوں؟ اگر اچھا ہوگا مان لوں گا اور اگر برا ہوگا تو رد کر دوں گا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لے گئے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ مکان پر حاضر ہو کر میں نے اپنا تمام قصہ بیان کیا اور عرض کیا آپ کچھ فرمائیں۔ آپ نے قرآن پڑھا۔ خدا کی قسم میں نے ایسا پاکیزہ کلام کبھی نہیں سنا تھا جو اس قدر نیکی اور انصاف کا حکم دیتا ہے۔ قریش کو جب یہ معلوم ہوا کہ طفیل مسلمان ہو گئے تو انہیں سخت رنج ہوا۔ مکے میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے 10 سال ہو چکے تھے۔ 11ویں سال کا ذکر ہے کہ آپ نے مکے میں چند میل کے فاصلے پر کچھ لوگوں کو باتیں کرتے سنا۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، ان کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کی، غیر اللہ سے نفرت دلائی اور برے کاموں سے روکا۔ یہ لوگ مدینے میں رہنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے شہر کے یہودیوں کو اکثر یہ کہتے سنا تھا کہ بہت جلد آخری نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس لیے یہ فوراً ایمان لے آئے اور اپنے وطن جا کر ہر ایک کو آپ کی خوشخبری دی کہ وہ نبی جس کا انتظار تھا آ گیا۔ اگلے سال مدینے سے 12 آدمی آئے۔ انہوں نے آپ کے مبارک ہاتھوں پر ان باتوں کا عہد کیا، ہم ایک خدا کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، ہم چوری اور برے کام نہ کریں گے، ہم اپنی لڑکیوں کو قتل نہ کریں گے، ہم نہ کسی کی چغلی کھائیں گے، نہ کسی پر تہمت لگائیں گے، ہر اچھی بات میں اپنے رسول کی اطاعت کریں گے۔ جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو آپ نے ان کی تعلیم کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے ساتھ کر دیا۔ یہ بڑے ہی امیر گھرانے کے لاڈلے بیٹے تھے۔ جب سوار ہو کر نکلتے تو آگے پیچھے غلام چلا کرتے اور نہایت ہی قیمتی پوشاک پہنتے، مگر جب مدینے میں اسلام کی منادی کرنے کے لیے گئے تو ان کے کندھوں پر کمبل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا جسے کیکر کے کانٹوں سے اگلی طرف اٹکا لیا کرتے تھے۔ اسلام کا مرکز مدینے میں آ کر حضرت مصعب رضی اللہ عنہ یہاں کے ایک نہایت معزز رئیس حضرت سعد بن زرارہ کے یہاں ٹھہرے۔ انصار کے ایک ایک گھرانے کا روزانہ دورہ کرتے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے۔ آخر اس بزرگ خادم اسلام کی تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ انصار کے تمام قبیلوں میں اسلام پھیل گیا اور اگلے سال 72 مردوں اور 4 عورتوں کا قافلہ اس لیے مکے میں حاضر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے آنے کی دعوت دے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کا پیغام سنایا اور پوچھا، کیا تم لوگ اس سچے دین کی منادی میں میری پوری مدد کرو گے؟ اور جب میں وہاں جا کر رہوں تو میری اور میرے ساتھیوں کی اپنے بیوی بچوں کی طرح حفاظت کرو گے؟ ان لوگوں نے پوچھا کہ اس کا ثواب کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جنت اور اللہ کی خوشنودی۔ پھر ان لوگوں نے اتنا عرض کیا، حضور یہ بھی فرما دے کہ ہمارا ساتھ تو کبھی نہ چھوڑیں گے۔ آپ نے فرمایا، میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے ہو میں تمہارا ہوں۔ یہ سنتے ہی سب کے دل عشق خداوندی اور آپ کی محبت سے بھرپور ہو گئے اور سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس واقعے کے بعد آپ جو شخص مسلمان ہو جاتا اس کو مدینے بھیج دیتے کیونکہ وہاں اسلام کا مرکز قائم ہو چکا تھا اور مسلمانوں کی حفاظت کرنے والی جماعت بن گئی تھی۔ صہیب رومی
لیکن مسلمانوں کے لیے مکہ چھوڑنا بھی آسان نہ تھا۔ حضرت صہیب رومی چلنے لگے تو لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور کہا، جب تم یہاں آئے تھے تو غریب اور مفلس تھے، اس جگہ رہ کر تم نے خوب کمایا، اب تم چاہتے ہو کہ تمام دولت لے کر چلے جاؤ؟ ہم تمہیں ہرگز نہ جانے دیں گے۔ صہیب نے کہا، اگر میں اپنا تمام مال اسی جگہ چھوڑ جاؤں تو جانے کی اجازت کیا مجھے مل جائے گی؟ قریش نے کہا، صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے۔ صہیب رضی اللہ عنہ نے اپنا مال و متاع دشمنوں کے حوالے کیا اور خود مدینے کو روانہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو فرمایا کہ اس سودے میں صہیب نے خوب نفع کمایا۔ ام سلمہ کا مشہور واقعہ جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ، ان کے خاوند، ان کا بچہ تینوں اونٹ پر سوار ہو کر مدینے کو چلنے لگے تو ام سلمہ کے خاندان نے ابو سلمہ کو آ کر گھیر لیا اور کہا، تم جا سکتے ہو مگر ہماری لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اتنے میں ابو سلمہ کے رشتہ دار بھی آ گئے، انہوں نے لڑکا چھین لیا۔ ابو سلمہ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر تنہا اللہ کی راہ میں ہجرت کر گئے۔ قتل کا مشورہ۔ جب اس طرح ہجرت کرتے کرتے مکے میں بہت تھوڑے مسلمان رہ گئے تو قریش کو خیال پیدا ہوا کہ ان کی طاقت مدینے میں روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ قوت پیدا کر کے مکے پر حملہ کر دے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسلام کا بالکل ہی خاتمہ کر دیا جائے۔ اس غرض کے لیے قریش کے سرداروں کا ایک خفیہ جلسہ ہوا۔ مشورہ یہ تھا کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اس سے بہتر وقت پھر نہ ملے گا، اس کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ ہر شخص نے اپنی اپنی رائے پیش کی مگر ہر ایک کی تجویز پر اعتراض کیا گیا۔ آخر ابو جہل کی تجویز کو سب نے پسند کیا۔ اس کی تجویز یہ تھی کہ قریش کے ہر ایک مشہور قبیلے میں سے ایک ایک جوان چن لیا جائے۔ رات کے وقت یہ تمام جوان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لے۔ جب صبح کے وقت آپ نماز کے لیے باہر آئے تو سب ایک دم آپ کی بوٹی بوٹی کر دے۔ اس طرح ان کا خون تمام قبیلوں پر تقسیم ہو جائے گا اور محمد کے قبیلے کو یہ ہمت نہ ہوگی کہ خون کا بدلہ لے۔ اس تجویز کے مطابق ایک رات کو تمام نوجوان تلواریں لے کر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف ٹھہرے رہے کہ جب صبح کو آپ نکلے تو سب ایک ساتھ ان پر ٹوٹ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو قریش کے اس مشورے کی خبر دی اور حکم دیا کہ اب آپ مکے کو چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ جب رات کے وقت آپ کے گھر کے چاروں طرف نوجوان آپ کے خون کے پیاسے گھوم رہے تھے، آپ نے حضرت علی کو اپنی چارپائی پر لیٹا دیا اور فرمایا، کوئی فکر نہ کرو، تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچے گا۔ قریش آپ کے سخت دشمن تھے مگر اپنی امانتیں آپ ہی کے پاس رکھا کرتے تھے کیونکہ آپ کو سب کے سب صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ نے حضرت علی کو وہاں رہنے دیا کہ آپ کے بعد وہ لوگوں کی امانتیں ادا کر دے۔ جان نثار علی ننگی تلواروں کے سائے میں خوب اطمینان سے سوتے رہے اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حفاظت میں سورہ یاسین پڑھتے ہوئے صاف نکل گئے، لیکن دشمن نے آپ کو نہ دیکھا۔ یہ واقعہ 27 صفر سن 13 نبوت مطابق 13 ستمبر 633 عیسوی جمعرات کے دن کا ہے۔ وہاں سے اللہ کے نبی اپنے پیارے دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور رات کے اندھیرے میں ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر شہر سے باہر غار ثور کی طرف پہنچے۔ اس غار میں یہ دونوں بزرگ 3 رات چھپے رہے۔ چوتھی رات کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر سے 2 اونٹنیاں آئیں۔ آپ ان پر سوار ہو کر پیر کے روز ربیع الاول یعنی 12 ستمبر کو یہاں سے روانہ ہوئے اور 8 ربیع الاول سن 13 نبوت پیر کے روز 23 ستمبر کو قبا پہنچے۔ یہاں 3 دن ٹھہرے رہے۔ اس جگہ مسجد بنائی۔ 12 ربیع الاول 1 ہجری کو جمعہ کا دن تھا۔ آپ نے 100 آدمیوں کے ساتھ بنو سالم کے محلے میں جمعہ کی نماز ادا کی۔ جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو انصار کی لڑکیاں
کی محبت میں گیت گا رہی تھی۔ ہر ایک انصاری کی یہ خواہش تھی کہ حضور میرے گھر میں تشریف رکھے، مگر آپ سب کو یہی جواب دیتے کہ میری اونٹنی پر چھوڑ دو، جہاں وہ خود بخود ٹھہر جائے اسی جگہ اتر پڑوں گا، جہاں اب مسجد نبوی کا دروازہ ہے۔ وہاں آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی، آپ بھی اسی جگہ اتر پڑے اور فرمایا انشاءاللہ تعالی یہی ہمارے ٹھہرے رہنے کی جگہ ہے۔ آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں اترے اور 7 مہینے تک اسی جگہ ٹھہرے رہے۔ مدینے میں سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ اللہ کا گھر بنایا۔ دونوں جہاں کے سردار، تمام رسولوں کے پیشوا اور ہمارے آقا مزدوروں کے لباس میں تھے۔ بزرگ صحابہ پتھر اٹھا کر لاتے اور سب مل کر اللہ کا گھر بناتے تھے۔ اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھی، کھجور کے ستو تھے اور اسی کی چھال کا فرش بالکل کچا تھا جس میں بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو جاتا تھا۔ اس کے ارد گرد حجرے بنوائے۔ جب وہ تیار ہو گئے تو آپ اس مکان سے اٹھ آئے اور اپنی بیویوں کو بھی وہاں بلوا لیا۔ سامنے مہاجر صحابہ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ ہجرت کر کے مدینے گئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ بھائی چارہ، جن لوگوں نے مکے سے ہجرت کی تھی وہ مہاجر تھے، ان کا وہاں کوئی گھر نہ تھا۔ مدینے کے رہنے والوں نے ان مسافروں کی امداد کی اور انصار کہلائے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کرایا۔ پھر ان بھائیوں کی یہ حالت تھی کہ ایک دوسرے پر اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار تھے۔ بعض انصاریوں نے تو یہاں تک کیا کہ اپنی جائیداد کے 2 حصے کر کے اپنے مہاجر بھائیوں سے کہا کہ اس میں جو حصہ پسند آئے لے لو۔ اب یہاں سے امن کی پہلی کوشش کا واقعہ شروع ہوتا ہے، جو یہ ہے کہ پہلے ہی سال ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں اور یہودیوں میں اتفاق ہو جائے۔ آپ نے انصار اور یہودیوں کو بلایا اور چند شرطوں پر ایک اقرار نامہ لکھوایا جس میں دونوں فرقوں نے منظور کر لیا۔ بڑی بڑی شرطیں یہ تھی: پہلی، مسلمان اور یہود ایک قوم ہوں گے۔ دوسری، دونوں جماعتیں اپنے اپنے دین پر رہیں گے، ایک گروہ دوسرے گروہ کو تکلیف نہ دے گا۔ تیسرا، ان میں سے جس جماعت کو جنگ پیش آئے گی اگر وہ مظلوم ہوگا تو دوسرا فریق اس کی مدد کرے گا۔ چوتھا، مدینے پر حملہ ہو تو دونوں مل کر اس کو دور کریں گے۔ پانچواں، جب صلح ہوگی تو دونوں صلح کریں گے۔ چھٹا، مدینے کا شہر دونوں قوموں کے لیے عزت کی جگہ ہوگی، اس کے اندر خون نہیں بہایا جائے گا۔ ساتواں، تمام جھگڑوں کا آخری فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ مکے میں جو نماز فرض ہوئی تھی وہ تو صرف 2 رکعات تھی، اب یہاں ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں میں 2 رکعت بڑھا دی گئی، مگر سفر کی نماز وہی 2 رکعت ہی رہی۔ مکہ اور مدینہ۔ ہمارے رسول مکے میں 13 سال تک رہے، کبھی آرام سے نہ رہنے دیا، ہمیشہ تکلیف ہی پہنچاتے رہے۔ وہاں صرف یہی لوگ آپ کے دشمن تھے، مگر جب آپ مدینے میں آئے تو یہاں کئی دشمن پیدا ہو گئے۔ یہودیوں نے اگرچہ آپ کے ساتھ عہد کر لیا کہ امن قائم رکھیں گے، مگر تم آگے چل کر پڑھو گے کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو ہمیشہ دھوکہ دیا، ان کے دشمنوں کی مدد کی اور اسلام کے فنا کرنے میں کبھی کوئی کسر نہ رکھی۔ یہاں ان کے علاوہ ایک اور جماعت پیدا ہو گئی تھی، یہ منافقین تھے جو ظاہر میں مسلمان تھے، نماز میں شریک ہوتے اور اسلامی جلسوں میں حصہ لیتے تھے، مگر دل سے اسلام کی سخت ترین دشمن تھے۔ یہ لوگ بھی اسلام کے لیے آگے چل کر بہت بڑا خطرہ ثابت ہوئے۔ اب یہاں ہم ایک جنگ عظیم کا ذکر کرتے ہیں جو بدر کی لڑائی ہے۔ قریش نے یہاں بھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہ لینے دیا۔ انہوں نے مدینے تک خط بھیجا اور انصار کو دھمکی دی کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوستوں کو قتل نہیں کرتے تو ہم سب تم پر حملہ کریں گے۔
ہمارے رسول نے بڑی کوشش کی کہ امن قائم رہے اور کسی طرح قریش اور مسلمانوں میں صلح ہو جائے، مگر قریش کب ماننے والے تھے؟ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اور آخر ہجرت کے دوسرے سال بدر کی لڑائی ہو گئی۔ 1000 جوان کے ساتھ قریش مکے سے چلے اور بدر کے میدان میں خیمے ڈال دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہوئے۔ کم عمر بچوں کو واپس کر دیا گیا۔ عمیر بن ابی وقاص ایک کم سن بچے تھے، ان سے واپسی کے لیے کہا گیا تو رو پڑے۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اب فوج کی کل تعداد 313 تھی، جس کے پاس 2 گھوڑے اور 7 اونٹ تھے۔ 27 رمضان جمعہ کے روز جنگ ہوئی۔ اللہ نے اپنے رسول کو فتح دی۔ دشمنوں کے تمام بڑے بڑے سازشی سردار مارے گئے اور بہت سے قید ہوئے۔ ان لوگوں نے ہمارے رسول اور مسلمانوں کو مکے میں ہمیشہ تکلیف دی تھی۔ اگر ہمارے رسول چاہتے تو ان تمام قیدیوں کو قتل کر دیتے تاکہ دشمن پر مسلمانوں کا رعب قائم ہو جائے، مگر آپ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، اس لیے آپ نے تمام قیدیوں کو تعاون لینے کے بعد رہا کر دیا۔ ان لوگوں کے پاس کپڑے نہ تھے، آپ نے سب کو کپڑے دیے۔ البتہ ان میں جو پڑھے لکھے قیدی تھے ان کا تعاون آپ نے یہ مقرر کیا کہ وہ انصار کے بچوں کو پڑھانا لکھانا سکھا دیں۔ آذان۔ اب تک نمازیوں کو مسجد میں جمع کرنے کا کوئی طریقہ مقرر نہ تھا۔ مدینے میں اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو ہمارے رسول نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا۔ لوگوں نے مختلف رائے دی، مگر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تجویز کو پسند کیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آذان دے۔ اس سے ایک طرف تو مسلمانوں کو نماز کی اطلاع ہو جائے گی، دوسری طرف اسلام کے پیغام کا دین میں 5 دفعہ اعلان ہوگا۔ یہ واقعہ سن 2 ہجری کا ہے۔ اسی سال زکوٰۃ اور سال بھر رمضان کے روزوں کا حکم بھی ہوا۔ احد کی لڑائی۔ قریش کے گھر ماتم تھا۔ علاوہ اس کے قریش کو یہ شرم و ندامت کھائے جا رہی تھی کہ مٹھی بھر جماعت نے انہیں شکست دے دی۔ غرض تمام مکے بدلہ لینے کو تیار ہو رہا تھا۔ چند لوگوں نے ابو سفیان سے جا کر درخواست کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تمام قوم برباد کر دی ہے، اس سے بدلہ لینا ضروری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مال تجارت کا اب تک جو نفع جمع ہے اس کام میں خرچ کیا جائے۔ ان کو یہ تجویز منظور ہو گئی اور خوب تیاریوں کے بعد تیسرے سال پھر ان لوگوں نے مدینے پر حملہ کر دیا۔ 5000 کا لشکر احد کے میدان میں آ کر ٹھہر گیا، جو مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر شمال کی طرف ہے۔ تمام کھیتیوں کو اجاڑ دیا اور چراگاہوں پر قبضہ کر لیا۔ ہمارے رسول کو جب اس لشکر کی خبر ملی تو آپ نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا اور جمعہ کے دن نماز پڑھ کر 1000 صحابہ کے ساتھ شہر سے نکلے، مگر راستے میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمی لے کر واپس آ گیا اور اب میدان میں صرف 700 مسلمان رہ گئے۔ آپ نے فوج کا جائزہ لیا۔ رافع بن خدیج سے فرمایا کہ تم عمر میں چھوٹے ہو، واپس چلے جاؤ۔ وہ انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے کہ قد اونچا نظر آئے۔ ان کی یہ ترکیب چل گئی اور وہ لے لیے گئے۔ سمرہ ایک نوجوان ان کے ہم عمر تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کشتی میں رافع کو پچھاڑ دیتا ہوں۔ ان کو اگر اجازت ملتی ہے تو مجھ کو بھی ملنی چاہیے۔ دونوں کا مقابلہ کرایا گیا اور سمرہ نے رافع کو زمین پر دے مارا، اس لیے ان کو بھی اجازت مل گئی۔ چنانچہ 7 شوال 3 ہجری کو لڑائی ہوئی۔ ہمارے رسول کے
4 दांत टूट गए, पेशानी और बाजू जख्मी हो गए, फिर एक गार में गिर पड़े। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी ढाल में पानी भर भर कर लाते और फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अपने बाप के जख्मों को धोती। पेशानी का खून ना थमता था, उसमें चटाई जलाकर भरी। आपके 70 दोस्त इस जंग में शहीद हुए। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा और उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा मशकों में पानी ला ला कर जख्मियों को पिलाती थी। इस जंग में मुसलमान मर्दों और औरतों ने बड़ी बहादुरी और रसूल की मोहब्बत का सबूत दिया। सहाबा की जान निसारी। दुश्मन हमारे रसूल पर तीर बरसा रहे थे और हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हु अपने हाथों पर रोकते थे, यहाँ तक कि उनके हाथ बिल्कुल जख्मी हो गए। ये जालिम तो आप पर तीर बरसा रहा था और तमाम जहानों की रहमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान पर ये अल्फाज थे, ऐ खुदा मेरी कौम को बख्श दे, वो कुछ नहीं जानती। दुश्मनों ने हर तरफ से आपको घेर लिया। आपने फरमाया, कौन मुझ पर जान देता है। जियाद बिन सकन 5 अंसारी लेकर आगे बढ़े, एक एक ने लड़कर जान दे दी। जियाद को ये इज्जत नसीब हुई कि उनका लाशा हुजूर के करीब लाया गया। अभी जान बाकी थी, उन्होंने खदमों पर मुंह रख दिया और जान दे दी। इब्ने नज़र फौज में घुस गए और लड़कर शहीद हो गए। लड़ाई के बाद जब उनकी लाश देखी गई तो 80 से ज़्यादा तीर, तलवार और नेज़े के जख्म थे और सब के सब सामने थे। पीठ पर एक भी जख्म ना था। जख्मों की कसरत की वजह से कोई शख्स इनको पहचान ना सका। आखिर उनकी बहन ने उंगली देखकर पहचाना। एक अंसारी औरत का बाप, भाई और खावन इस जंग में शहीद हो गए। बारी बारी इसको उन सब की शहादत की खबर दी गई, मगर हर मर्तबा वो यही पूछती रही कि हमारे रसूल का क्या हाल है। जब उसने आपका चेहरा देख लिया तो बेख्तियार पुकार उठी, अब इन तमाम मुसीबतों की कुछ भी परवाह नहीं। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु मशहूर तीर अंदाज थे। उन्होंने इस कदर तीर बरसाई कि 2-3 कमानें टूट गई। अब उन्होंने अपनी ढाल से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को छुपा लिया कि आप पर कोई वार ना कर सके। रसूल पाक कभी गर्दन उठाकर दुश्मनों की फौज की तरफ देखते तो अर्ज करते कि आप गर्दन ना उठाएं, ऐसा ना हो कि कोई तीर लग जाए, ये मेरा सीना सामने है। हज़रत कुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु। सन 4 हिजरी का वाक़या है कि हमारे रसूल के एक सहाबी हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु को बाज़ दुश्मनों ने गिरफ्तार करके कुरैश के हाथ बेच दिया। कुरैश ने उनको हारिस बिन आमिर के घर में कई दिन भूखा प्यासा रखा। एक रोज़ हारिस का लड़का खेलता हुआ उनके पास पहुंच गया। उस वक्त उनके हाथ में उस तरह था जिससे वो बाल बना रहे थे। उन्होंने उसको अपने रानों पर बिठा लिया और उस तरह ज़मीन पर रख दिया। बच्चे की माँ ने देखा तो चीख मारी। उन्होंने कहा, क्या तू ये समझती है कि मैं इस बच्चे को मार डालूंगा? मुसलमानों का काम बेवफाई और गद्दारी करना नहीं है। चंद रोज़ के बाद कुरैश ने उनको सूली के नीचे खड़ा करके कहा, अगर तुम इस्लाम को छोड़ दो तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। उन्होंने जवाब दिया, अगर इस्लाम ना रहा तो फिर जान बचाने का क्या फ़ायदा? फिर कुरैश ने कहा, अगर कोई ख्वाहिश हो तो बयान करो। उन्होंने कहा, सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने को जी चाहता है। कुरैश ने इजाज़त दे दी। आपने अच्छी तरह से वज़ू किया, दिल के साथ नमाज अदा की और कहा, मैं चाहता था कि नमाज में देर लगाऊं, सिर्फ तुम्हारे ये ख्याल से कि मैंने इसको मुख्तसर कर दिया कि तुम ये ना कहने लग जाओ कि मौत के डर से नमाज लंबी कर दी। अब कुरैश ने आपको सूली पर लटका दिया और हर तरफ से नेज़े मारना शुरू कर दिया। एक सख्त दिल ने आपके जिगर को छेद कर पूछा, अब तो तुम ये चाहते होगे कि तुम्हारी जगह मोहम्मद हो और तुम छूट जाओ। हज़रत खुबैब ने फ़ौरन जवाब दिया, अल्लाह खूब जानता है कि मैं तो ये भी पसंद नहीं करता कि मेरी जान बच जाए।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में कांटा भी चुभे। आखिर उस बुजुर्ग ने सूली पर जान दे दी। उन्होंने सूली पर चढ़ने से पहले कुछ शेर कहे। उनमें से सिर्फ आखिरी 2 शायरों का तर्जुमा ये है: अल्लाह की कसम, जब मैं इस्लाम पर जान दे रहा हूँ तो मुझे इस बात की कुछ परवाह नहीं कि मैं अल्लाह की राह में किस पहलू पर गिरता हूँ और कैसे जान देता हूँ। अल्लाह चाहे तो मेरे गोश्त के एक टुकड़े में बरकत अता फरमा सकता है। यहूदियों की पहली शरारत। आपने सुना कि मदीने में यहूद रहते थे, वो सूदी लेन देन करते थे। उन्होंने तमाम दूसरे लोगों को कर्ज में जकड़ रखा था। कर्ज में उनके बच्चों और औरतों को रहन रख लेते थे। 2-4 रुपयों के जेवर के लिए बेगुनाह बच्चों को पत्थर से मार डाला करते थे। इस्लाम आया तो उनकी ये खराबियां दूर हो गई और उनको मालूम हो गया कि अब अंसार पर हमारा जादू नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने इस्लाम के खिलाफ अपनी नापाक कोशिश शुरू कर दी। उनकी आदत थी कि जब वो हमारे रसूल के पास आते तो अस्सलाम अलैकुम ना कहते बल्कि अस्सलाम अलैकुम कहते, यानी तुम मर जाओ मगर आप इन बातों पर सब्र करते। बदर में मुसलमानों को फतह हुई तो उन यहूदियों को ख्याल हुआ कि अगर मुसलमान ताकत पकड़ गए तो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए उनके 3 कबीलों में से एक ने खुल्ला इस मुआहदे को तोड़ डाला जो हमारे रसूल ने मदीने आते ही उनके साथ किया था। इस दरमियान में एक और वाक़या पेश आ गया। एक अंसारिया दूध बेचने के लिए उनके मोहल्ले में गई। उन शरीरों ने उसको सरे बाजार नंगा कर दिया। एक मुसलमान को गैरत आई और उसने यहूदी को मार डाला। यहूदियों ने उस मुसलमान को मार डाला और बलवाह भी किया। साथ ही उसके अहदनामे को वापस करके लड़ाई के लिए तैयार हो गए। ये जंग का ऐलान था। आखिर हमारे रसूल ने मजबूर होकर 15 दिन तक उनके मकानों को घेर रखा। उसके बाद उनको ये सज़ा दी गई कि शहर खाली करके खैबर में जाके आबाद हो जाए। ये शव्वाल सन 2 हिजरी का वाक़या है। ये शरारत करने वाले बनु खनीका थे जो यहूदियों का एक कबीला था। दूसरी शरारत। सन 4 हिजरी का जिक्र है कि हमारे रसूल मुआहिदे के मुताबिक खून बहा लेने के लिए बनु नज़ीर के महल्ले में गए जो यहूदियों का दूसरा कबीला था। उन्होंने पहले से ही शरारत का इरादा कर लिया था। जब आप वहां पहुंचे तो उन लोगों ने आपको एक दीवार के नीचे बिठा दिया और एक यहूदी को ऊपर भेज दिया कि आप पर चक्की का पाट गिरा दे। अल्लाह ने आपको इस शरारत की खबर दी। आप फौरन वहां से उठकर चले आए। इस शरारत पर बनु नज़ीर को यह सज़ा दी गई कि मदीने को छोड़कर खैबर में आबाद हो। उन्होंने इस तजवीज़ को पसंद किया। अपने हाथों से अपने घरों को गिरा दिया और ऊँटों पर सामान लाद कर बाजे बजाते खैबर चले गए। इसी साल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन साबित को यह हुक्म दिया कि वो अबरानी ज़बान पढ़ना लिखना सीख ले और फरमाया कि मुझे यहूदियों पर एतबार नहीं। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने थोड़ी सी मुद्दत में अबरानी ज़बान सीख ली। शराब हराम हो गई। अरब में लोग आमतौर पर शराब पीते थे और इसकी वजह से हर किस्म की बुराई उनमें रिवाज पकड़ गई थी। दुनिया में सबसे पहले हमारे रसूल ने इस शराब को बुराइयों की जड़ उम्मुल खबाइस का नाम दिया और सन 4 हिजरी में अल्लाह की तरफ से इसके हराम और नाजायज़ होने का हुक्म आ गया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हम लोग अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में बैठे थे और मैं उन्हें शराब पिला रहा था। इतने में शहर में मनादी होने लगी कि शराब हराम हो गई। ये सुनना था कि जितनी शराब बाकी थी फेंक दी गई और उस रोज मदीने की गलियों में शराब पानी की तरह बह निकली। खंदक की जंग। जो यहूदी मदीने से निकलकर खैबर में आबाद हो गए थे, उन्होंने कुरैश के साथ मिलकर ये साजिश की कि मुसलमानों का नाम व निशान ही दुनिया से मिटा दिया जाए। चुनांचे उन्होंने
آس پاس کے قبیلوں کو بھی بھڑکانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ذی قعدہ سن 5 ہجری میں یہ سب لوگ جو 24,000 سے زیادہ فوج لے کر مدینے پر چڑھ دوڑے کہ ہمارے رسول کو اس لشکر کی اطلاع ملی تو آپ نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا اور شہر کی حفاظت کے لیے اس کے ایک طرف خندق کھودنے کا حکم دیا۔ جاڑے کی راتیں اور 3 دن کے فاقے، مگر سب مسلمان نے مزدور بن کر کام کیا اور 20 دن میں کام پورا کر لیا۔ شہر میں یہودیوں کا ایک ہی قبیلہ باقی رہ گیا تھا جس کا نام بنو قریظہ تھا۔ اگرچہ یہ بھی مسلمانوں سے عہد کر چکا تھا مگر اس وقت اس نے بھی دھوکہ دیا اور دشمنوں کے ساتھ مل گیا۔ اس طرح ایک ہی وقت میں ہمارے رسول کو 2 دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ شہر کے باہر جو 20,000 کا لشکر مسلمانوں کو کچلنے کے لیے ڈیرے ڈالے ہوئے تھا اور اندر یہود اور منافقین فساد پھیلا رہے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد کل 3,000 تھی اور سب طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ 1 ماہ تک دشمن اس سختی سے مسلمانوں کو گھیرے رہے کہ ہمارے رسول اور آپ کے دوستوں پر 3 فاقے گزر گئے۔ آخر اللہ کی قدرت سے دشمنوں کی فوج میں پھوٹ پڑ گئی۔ جاڑوں کی راتوں اور تیز آندھی نے انہیں بدحواس کر دیا، ان کا دل ٹوٹ گیا اور ناکام اپنے ڈیرے اٹھا کر چل پڑے۔
یہودیوں کی آخری شرارت۔ یہودی جب تک مدینے میں رہے ہمیشہ شرارت کرتے رہے۔ آخر ان کو خیبر میں جلا وطن کر دیا گیا، لیکن یہاں بھی یہ لوگ چین سے نہ بیٹھے۔ سن 6 ہجری میں ان کے سردار نے آس پاس کے دورہ کیا اور ان قبیلوں کی بہت بڑی فوج لے کر مدینے پر حملے کی تیاری کی۔ جب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ محرم سن 7 ہجری کو 1200 سپاہی لے کر مدینے سے خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ کئی روز تک لڑائی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس جنگ میں بہادری کے خوب ہی جوہر دکھائے۔ آخر مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ یہودیوں نے آپ سے درخواست کی کہ زمین ہمارے ہی قبضے میں رہے، تمام پیداواروں کا آدھا حصہ ہم آپ کی خدمت میں ہر سال پیش کر دیا کریں گے۔ آپ سے ان کی اس شرط کو قبول فرما لیا۔ بادشاہوں کے نام خط۔ ہمارے رسول تمام دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اس لیے ضروری تھا کہ آپ دنیا کی تمام قوموں کو اپنا پیغام سنائیں۔ جب حدیبیہ کی صلح ہوئی اور آپ کو اطمینان ہو گیا تو آپ نے سن 7 ہجری محرم کی پہلی تاریخ کو مشہور بادشاہوں کے نام خط بھیجا، جن میں ان کو اسلام کی طرف بلایا۔ جو سفیر جس قوم کے پاس بھیجا گیا وہ وہاں کی زبان اچھی طرح جانتا تھا تاکہ تبلیغ اچھی طرح کر سکے۔ ہر خط پر آپ کی مہر ہوتی تھی جو چاندی کی بنی ہوئی تھی۔ اس پر 3 سطروں میں اس طرح لکھا ہوا تھا: محمد رسول اللہ۔ موتا کی لڑائی۔ ہمارے رسول نے جن بادشاہوں کے نام اسلام کی دعوت کے خط بھیجے ان میں ایک بصرے کا بادشاہ تھا جس کا نام شرجیل بن عمرو تھا۔ اس نے قانون کے خلاف ہمارے رسول کے سفیر حضرت حارث رضی اللہ عنہ بن عمیر کو قتل کر دیا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے جمادی اول سن 8 ہجری میں 3000 فوج روانہ کی۔ اس کا سردار زید بن حارث کو بنایا جو پہلے آپ کے غلام تھے، بعد میں آپ نے ان کو آزاد کر دیا۔ آپ نے لشکر روانہ ہوتے وقت یہ فرما دیا تھا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب کو امیر بنانا، اور اگر وہ بھی شہید کا پیالہ پی لے تو عبداللہ بن رواحہ امیر بن جائیں۔ غسانی بادشاہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے 1,00,000 فوج لے کر میدان میں آ گیا اور ہرقل شاہ روم نے بھی اس کی امداد کے لیے اپنے امیروں کی فوج کے ساتھ بھیجا۔ غرض لڑائی شروع ہوئی۔ مسلمانوں کے تینوں امیر ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر کے جسم پر تلواروں اور برچھیوں کے 9 زخم تھے جو سب کے سب سامنے تھے، پیٹھ پر ایک بھی نہ تھا۔ آخر خالد بن ولید جو امیر بن گئے، اس روز 8 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گری اور بڑی مشکل سے ان مسلمانوں کی جان بچی۔ 1.5 دن کے بعد حضرت خالد مسلمانوں کو دشمنوں کے نرغے سے نکال کر سلامتی سے مدینے واپس لے کر آئے۔ اس لڑائی کے بعد ہمارے رسول نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا کیا۔ قریش۔ جب قریش نے دیکھا کہ حبشہ میں بھی ان کو کامیابی نہیں ہوئی تو اب انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید لالچ سے کام نکل سکے۔ یہ صلح کر کے انہوں نے مکے کے ایک مشہور سردار عتبہ کو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جس نے آپ کے سامنے یہ تقریر کی: میرے بھتیجے محمد، اگر اس کام سے دولت جمع کرنا چاہتے ہو تو ہم خود تیرے پاس اتنی دولت جمع کر کے لے آتے ہیں کہ تو مالدار ہو جائے۔ اگر عزت چاہتا ہے تو ہم سب تجھے اپنا سردار اور رئیس مان لیتے ہیں۔ اگر حکومت کی خواہش ہے تو ہم تجھے عرب کا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ جو چاہو ہم کرنے کو حاضر ہے، شرط یہ ہے کہ تم اپنا یہ طریق چھوڑ دو، اور اگر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تو بتاؤ، ہم اس کا علاج کریں گے۔ اس پر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے جو کچھ میری بابت کہا اس میں سے ایک بات بھی ٹھیک نہیں۔
عزت، دولت، حکومت اور ریاست کی مجھے کوئی خواہش نہیں۔ میرا دماغ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ میں تمہیں تھوڑا سا قرآن سناتا ہوں، اس سے تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میں کیا ہوں۔ پھر آپ نے ایک سورے کی چند آیتیں مکے کی فتح۔ حدیبیہ کے میدان میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان 10 سال کے لیے صلح ہو گئی تھی، مگر قریش اس صلح کو قائم نہ رکھ سکے۔ انہوں نے ہمارے رسول کے ایک دوست قبیلے پر حملہ کر دیا اور عین حرم کے اندر اس کو قتل کیا۔ ان میں سے جو لوگ بچ گئے انہوں نے مدینے میں آ کر دربار رسول میں شکایت کی اور امداد طلب کی۔ آپ ان مظلوموں کی امداد کے لیے 10,000 مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ 10 رمضان سن 8 ہجری کو مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مکے میں خون بہے۔ آپ نے کوشش کی کہ آپ کے روانہ ہونے کی خبر قریش کو نہ ہو۔ شہر میں داخل ہوتے وقت آپ نے اپنی فوج کو ہدایتیں دی۔ پہلی، جو شخص ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے۔ دوسری، جو بیت اللہ کے اندر چلا جائے اسے قتل نہ کیا جائے۔ تیسری، جو اپنے گھر میں گھس جائے اسے قتل نہ کیا جائے۔ چوتھا، جو ابو سفیان کے گھر میں جا رہے ہو اسے قتل نہ کیا جائے۔ پانچواں، جو حکیم بن حرام کے گھر میں جا رہے ہو اسے قتل نہ کیا جائے۔ چھٹا، زخمی کو قتل نہ کیا جائے۔ ساتواں، قیدی کو قتل نہ کیا جائے۔ آٹھواں، بھاگ جانے والے کے پیچھا نہ کیا جائے۔ اللہ کے پیارے رسول 20 رمضان کو شہر میں داخل ہوئے۔ اونٹ کی سواری پر آپ بیت اللہ کو جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام زید کے صاحبزادے اسامہ بھی سوار تھے۔ آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا اور سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو اس میں 320 پتلے تھے۔ آپ نے ان پتلوں سے اللہ کے گھر کو پاک صاف کیا، پھر اس میں چاروں طرف اللہ اکبر کے ترانے گائے، نماز شکر ادا کی اور اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ کر اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ جب آپ بیت اللہ سے باہر نکلے تو مکے کے تمام سردار اور بڑے بزرگ لوگ جمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے برابر 21 سال تک آپ کو، آپ کے دوستوں کو اور ان کے مال و جائیداد کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ باقی رکھی تھی۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے قریش کے لوگو، اللہ نے آج تمہارے غرور اور فخر کو توڑ دیا جو تم اپنے باپ دادا پر کیا کرتے تھے۔ سب لوگ آدم کی اولاد ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ ہم نے تمہارے خاندانوں اور قبیلوں صرف اس لیے بنائے ہیں کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے دربار میں عزت صرف اس شخص کو ہے جس میں پرہیزگاری زیادہ ہو۔ جاؤ، تم آزاد ہو اور آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ حنین کی لڑائی۔ ہمارے رسول کو اطلاع ملی کہ حوازن اور ثقیف کے قبیلے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کو جمع ہو گئے ہیں۔ یہ عرب کے مشہور تیر انداز اور لڑنے والے تھے۔ پھر بھی آپ 12,000 کی فوج کے ساتھ مکے سے حنین کی طرف بڑھے۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے تو ان کے دلوں میں غرور پیدا ہو گیا اور وہ کہنے لگے، آج ہمارے پاس اتنی فوج ہے کہ ہم کبھی شکست نہیں کھا سکتے۔ اللہ کو ان کا یہ غرور پسند نہ آیا۔ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور دشمنوں کے تیروں کے سامنے سے بھاگنے لگے، مگر اللہ کے رسول نے ان کو واپس بلایا۔ پھر جو جم کر لڑے اور دل سے غرور نکال دیا تو ان کی فتح ہوئی۔ طائف میں قبیلہ حوازن ہی کے لوگوں نے ہمارے رسول کو پتھروں سے زخمی کیا تھا۔ جب آپ شروع میں ان کے پاس گئے تھے کہ ان کو اسلام کی دعوت دے، اب فتح کے بعد اس قبیلے کے سردار جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے قیدیوں کو رہا کیے جانے کی درخواست کی، تو آپ نے نہ صرف قیدیوں کو رہا کیا بلکہ ان کو اپنے پاس سے لباس پہنا کر رخصت کیا۔ ان قیدیوں میں آپ کی رضائی بہن شیما بھی تھی۔ لوگوں نے ان کو گرفتار کیا تو کہنے لگی، میں تمہارے رسول کی رضائی بہن ہوں۔ لوگ تصدیق کے لیے آپ کے پاس آئے۔ انہوں نے اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی کہ ایک دفعہ آپ نے بچپن میں ڈانٹ سے مجھے کاٹا تھا، یہ اس کا نشان ہے۔ آپ کی آنکھوں میں محبت کی وجہ سے آنسو بھر آئے۔
ان کے لیے زمین پر چادر بچھا دی، محبت کی باتیں کی، کچھ اونٹ اور بکریاں دی، پھر فرمایا جی چاہے تو میرے پاس رہو اور یہ بہتر ہے، اور اگر چاہو تو تمہاری قوم کے پاس تمہیں پہنچا دیا جائے گا۔ وہ وطن جانا چاہتی تھی، آپ نے ان کو بہت سے تحفے دیے اور عزت کے ساتھ ان کو ان کے گھر پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اس لڑائی کے بعد ہمارے رسول نے مال غنیمت کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، مگر سب سے زیادہ ان لوگوں کو ملا جو مکے کے تھے اور ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے۔ اس پر انصار کو رنج ہوا اور ان میں سے بعض نوجوانوں نے کہا کہ آپ نے قریش کو انعام دیا اور ہمیں کچھ نہ دیا۔ کسی نے کہا مشکلوں میں ہم یاد آتے ہیں اور غنیمت کے مال دوسروں کو ملتا ہے۔ آپ نے سنا تو انصاریوں کو بلایا، چمڑے کا ایک خیمہ لگایا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے پوچھا کیا تم نے یہ باتیں کہی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا صرف نوجوانوں نے ایسا کہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور انصار سے فرمایا کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم لوگ گمراہ تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تم کو ہدایت دی، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، میرے ذریعے سے تم میں اتفاق ہوا، تم غریب تھے، میری بدولت اللہ نے تم کو غنی کیا۔ آپ یہ فرماتے جاتے تھے اور انصار ہر فقرے پر کہتے جاتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم لوگ یہ جواب دے سکتے تھے کہ اے محمد ساری دنیا نے تم کو جھٹلایا، ہم نے تمہاری مدد کی۔ تم یہ جواب دو، میں تمہاری ہر ایک بات کی تصدیق کروں گا۔ لیکن اے گروہ انصار، کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ اور لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائے اور تم محمد کو گھر لے جاؤ؟ یہ سن کر انصاریوں نے بے اختیار چیخ اٹھے، ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی اور عرض کیا بس ہم کو صرف محمد چاہیے، بس ہم کو صرف محمد درکار ہے۔ حیرت انگیز ایثار۔ اس جنگ میں جس قدر قیدی تھے ان کو رہا کرانے کے لیے ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ یہ وفد اس قبیلے کا تھا جس سے آپ کی رضائی ماں حضرت حلیمہ تھی۔ قبیلے کے سردار نے زبردست تقریر کی کہ آپ سے درخواست کی کہ آپ قیدیوں کو چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا عبد المطلب کے خاندان کا جتنا حصہ ان قیدیوں میں ہے وہ تمہارا ہے، لیکن اگر تم تمام قیدیوں کو چھڑانا چاہتے ہو تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ نماز کے بعد سب کے سامنے درخواست پیش کرو۔ ان لوگوں نے ظہر کی نماز کے بعد ایسا ہی کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صرف اپنے خاندان پر اختیار ہے، البتہ میں سب سے ان کے لیے سفارش کرتا ہوں۔ تمام حاضرین بول اٹھے ہمارا حصہ بھی حاضر ہے۔ اسی طرح 6000 قیدی فوراً آزاد ہو گئے۔ جنگ تبوک۔ مدینے میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ رومیوں نے شام میں بہت بڑا لشکر اکٹھا کیا ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں کو بڑی فکر ہوئی۔ ہمارے رسول نے بھی جنگ شروع کر دی۔ قحط کا زمانہ تھا، گرمی کی شدت اور دور کا سفر تھا، اکثر لوگوں کو گھر سے نکلنا پسند نہ تھا۔ منافق خود بھی جی چراتے اور دوسروں کو بھی روکتے۔ صحابہ نے اس قوم پر اسلام کی محبت کا زبردست ثبوت دیا اور اپنی حیثیت کے مطابق لشکر کی مدد کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو گھر کی ایک ایک چیز لے آئے۔ آخر رجب 9 ہجری کو ہمارے رسول 30,000 فوج کے ساتھ تبوک کے طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی۔ آپ وہاں 20 دن تک ٹھہرے۔ آس پاس کے عیسائیوں نے آپ کی اطاعت قبول کی اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو لوگ شوق میں استقبال کو نکلی، یہاں تک کہ عورتیں بھی گھروں سے باہر نکل آئیں اور لڑکیوں نے خوشی کے گیت گائے۔ اب ہم آپ کے سامنے حج کا اہم موضوع رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم پر حج کب واجب ہوا۔ حج کا حکم۔ سن 9 ہجری میں حج کا حکم واجب ہوا۔ آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حاجیوں کا امیر بنا کر بھیجا اور 300 صحابہ کے ساتھ روانہ کیے۔ بعد کو حضرت علی بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ وہاں جا کر ان لوگوں نے اعلان کیا اب آئندہ کوئی مشرک بیت اللہ کے اندر نہ آ سکے گا اور نہ ننگے بدن اس کا طواف کر سکے گا۔
حجۃ الوداع، تمام عرب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور وہاں کے رہنے والے مسلمان ہو گئے، یعنی ہمارے رسول جس کام کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے وہ ایک حد تک پورا ہو گیا۔ اسلام کے حکموں میں صرف ایک حج باقی رہ گیا تھا جو آپ نے ابھی تک ادا نہیں کیا تھا۔ اب آپ نے ذی قعدہ سن 10 ہجری میں حج کا اعلان کیا اور اسی مہینے کی 26 تاریخ کو مدینے سے روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ مکے کو پہنچے تو خاندان ہاشم کے لڑکے خوشی سے باہر نکل آئے۔ آپ نے محبت کی وجہ سے کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے اونٹ پر بٹھا لیا۔ پھر آپ نے کعبے کا طواف کیا۔ آپ نے عرفات کے میدان میں اونٹنی کی پیٹھ پر خطبہ دیا جس کے آخر میں آپ نے کہا، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، 1 مہینے کے روزے رکھا کرو اور اپنے مسلمان حاکموں کی بات مانو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو اسی جگہ یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممتم، آج میں نے کامل کر دیا تمہارے لیے دین کو اور پورا کر دیا تم پر، علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین، اپنا احسان پسند کیا گیا تمہارے لیے دین اسلام میں۔ قربانی کے دن ہمارے رسول نے 23 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور آپ کی طرف سے 27 اونٹ حضرت علی نے ذبح کیے۔ وفات، حج سے واپس آ کر ہمارے رسول 19 صفر یعنی 11 ہجری دوشنبے کے دن بیمار ہوئے۔ جب تک جسم میں طاقت رہی آپ برابر مسجد میں نماز ادا کرتے رہے۔ وفات سے 5 روز پہلے آپ نے لوگوں سے فرمایا، تم سے پہلے ایک قوم گزر چکی ہے جو نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ کرتی تھی، تم ایسا نہ کرنا۔ گھر میں جو کچھ تھا اللہ کی راہ میں دے دیا تھا۔ جس رات کی صبح کو آپ کا انتقال ہوا تھا اس رات چراغ کا تیل حضرت عائشہ نے اپنی ایک پڑوسن سے مانگا تھا۔ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔ اسی حالت میں حسن رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ عنہ نے آئے تو نانا کا حال دیکھ کر رونے لگے۔ آپ نے ان دونوں کو چوما۔ حضرت علی نے فرمایا، لونڈی اور غلام کی نسبت اللہ کا حکم یاد رکھو، انہیں خوب کھلاؤ پلاؤ اور ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے بات کرو۔ آخر میں آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، نماز نماز۔ لونڈی اور غلام کے حقوق پاس ہی پانے کی لگن تھی، اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر مرتے، چادر بھی منہ پر ڈالتے اور کبھی ہٹا لیتے۔ اتنے میں ہاتھ اٹھا انگلی سے 3 دفعہ اشارہ کر کے فرمایا، اے اللہ تو بہتر رفیق ہے۔ یہی کہتے ہاتھ لٹک آئے، آنکھیں پتھرا گئی۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو دوشنبے کے دن 63 سال 5 دن کی عمر میں چاشت کے وقت آفتاب رسالت غروب ہو گیا اور ہمارے پیارے رسول ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئے۔ جس جگہ فوت ہوئے وہیں دفن کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت۔ ہمارے رسول نہایت ہی خوبصورت تھے۔ آپ کا قد درمیانہ تھا، رنگ سرخ و سفید، پیشانی چوڑی اور اونچی تھی، آواز میں بھاری پن تھا، آنکھیں سیاہ اور پلکیں بڑی بڑی تھی۔ آپ کے دوستوں پر آپ کی خوبصورتی کا بہت زیادہ اثر تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے جب پہلی مرتبہ آپ کا مبارک چہرہ دیکھا تو فوراً بول پڑے، اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ چاند اور سورج کی طرح چمکتا تھا۔ آپ کے ایک دوست بیان کرتے ہیں کہ رات کو چاند نکلتا تو میں کبھی آپ کو دیکھتا تھا اور کبھی چاند کو۔ آپ مجھے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ اکثر خاموش رہتے اور بغیر ضرورت کے کبھی بات نہ کرتے۔ جب بولتے تو ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک فقرہ الگ ہوتا کہ سننے والا یاد رکھ سکتا تھا۔
عام طور پر ایک ایک بات کو 3 بار دہراتے، اگر کسی بات پر زور دینا ہوتا تو اس کو کئی بار فرماتے۔ تمام گفتگو ایسی ہوتی گویا موتی پرو دیے ہے۔ الفاظ ایسی ترتیب سے بیان کرتے کہ سننے والا اگر چاہتا تو انہیں گن سکتا تھا۔ آپ کی باتیں میٹھی اور شیریں ہوتی تھی۔ آپ کے ادب: مجلس میں پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے، جو کوئی مل جاتا اسے پہلے خود سلام کرتے، مصافحہ کے لیے پہلے خود ہاتھ پھیلاتے، کسی کی بات کبھی قطع نہ کرتے۔ اگر آپ نفل نماز میں ہوتے اور کوئی شخص پاس آ بیٹھتا تو نماز کو مختصر کر دیتے، اس کی ضرورت پوری کر کے پھر نماز پڑھنے لگتے۔ ہنسی: آپ کبھی کھلکھلا کر نہیں ہنستے، مسکرانا ہی آپ کا ہنسنا تھا۔ تہجد کی نماز میں اکثر رو پڑتے، کسی بھی وفادار دوست کی وفات پر آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ آپ کے فرزند حضرت ابراہیم دودھ پیتے گزر گئے، جب انہیں قبر میں رکھا گیا تو ہمارے رسول کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، فرمایا آنکھوں میں آنسو ہے اور دل میں غم، مگر ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ ابراہیم تمہارے وجہ سے رنج ہوا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود آپ کو قرآن پاک سنا رہے تھے، جب وہ پڑھتے پڑھتے ایک آیت پر پہنچے تو آپ نے فرمایا بس ٹھہرو۔ انہوں نے آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ غذا: آپ سرکہ، شہد، حلوہ، روغن زیتون اور کدو خاص طور پر پسند فرماتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت امام بن حسین اور عبداللہ بن عباس حضرت ام سلمہ کے پاس گئے اور کہا آج ہمیں وہ کھانا کھلاؤ جو ہمارے رسول کو بہت پسند تھا۔ بولی بھلا تم اس کو کیسے پسند کرو گے؟ مگر جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو آپ نے جو کا آٹا پیس کر ہانڈی میں چڑھا دیا اور اوپر سے زیتون، زیرہ اور کالی مرچیں ڈال دی، پکنے پر لوگوں کے سامنے رکھا اور کہا آپ کی سب سے زیادہ پسندیدہ غذا یہی تھی۔ لباس: چادر، قمیص، تہمد آپ کا عام لباس تھا۔ پاجامہ آپ نے خریدا ہے مگر پہنا نہیں۔ آپ کو یمن کی چادر بہت پسند تھی جو دھاری دار ہوتی تھی۔ امامہ اکثر سیاہ رنگ کا ہوتا جس کے نیچے سر سے لپٹی ہوئی ٹوپی ہوتی۔ بچھونا چمڑے کا گدا ہوتا جس میں روئی کے بجائے کھجور کے پتے ہوتے۔ چارپائی اون کی بنی ہوئی ہوتی جس سے اکثر آپ کے جسم مبارک پر نشان پڑ جاتے۔ صفائی: آپ کو صفائی اور ستھرائی بہت پسند تھی۔ اگر کسی کو میلے اور خراب کپڑے پہنے دیکھتے تو اسے صفائی کی طرف توجہ دلاتے۔ ایک دفعہ جمعہ کا دن آپ مسجد میں تشریف لائے۔ مسجد تنگ تھی، کام کاج کرنے والے لوگ میلے کپڑوں میں آ جایا کرتے تھے۔ گرمی کا زمانہ تھا، پسینہ آیا تو بو تمام مسجد میں پھیل گئی۔ آپ نے فرمایا نہا کر آتے تو اچھا ہوتا۔ اسی روز سے جمعہ کے دن نہانا شریعت کا ایک حکم بن گیا۔ اگر کوئی شخص مسجد میں دیواروں پر یا سامنے زمین پر تھوک دیتا تو اس کو آپ سخت ناپسند فرماتے اور خود چھڑی کی نوک سے اسے کھروچ دیتے۔ ایک دفعہ آپ نے دیوار پر تھوک دیکھا تو غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک انصاری عورت نے اس دھبے کو مٹایا اور اس جگہ خوشبو لگا دی تو آپ بہت خوش ہوئے اور اس کی تعریف کی۔ ایک دفعہ ایک صحابی نماز پڑھا رہے تھے، اسی حالت میں انہوں نے تھوک دیا۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا یہ شخص اب نماز نہ پڑھائے۔ بودار چیزوں سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ کچی پیاز، لہسن اور مولی کھا کر مسجد میں آنے کی اجازت نہ تھی۔ آپ نے فرمایا جو شخص پیاز لہسن کھائے وہ ہمارے پاس نہ آئے اور نہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے۔ آپ نے حکم دیا کہ مسجدوں میں مجنون نہ آئے۔ جمعہ کے دن روز مسجدوں میں خوشبوؤں کی انگیٹھیاں سلگائی جاتی۔ عرب کے لوگ راستے میں پیشاب کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے اسے روکا اور ان لوگوں پر لعنت کی جو راستے میں یا درختوں کے سائے میں پیشاب کرتے ہیں۔ امیر اور دولت مند لوگ صرف کاہلی اور سستی کی وجہ سے برتن میں پیشاب کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے اس سے بھی روکا۔ دن رات کے کام:
صبح کی نماز پڑھ کر آپ اسی جگہ تشریف رکھتے، لوگوں کو وعظ اور نصیحت فرماتے۔ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ خواب سن کر اس کی تعبیر فرماتے۔ دن چڑھ جاتا تو گھر میں جا کر پھٹے پڑے کپڑوں کو سیتے، جوتے گانٹھتے اور دودھ دھوتے۔ عشاء کی نماز کے بعد کسی سے بات کرنا پسند نہ فرماتے، کبھی معمولی بستر پر آرام فرماتے، کبھی کھال، کبھی چٹائی پر اور کبھی خالی زمین پر سو جاتے۔ سوتے وقت تھوڑا سا قرآن پڑھتے، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر پہلے مسواک کرتے، پھر وضو کر کے 8 رکعت نماز پڑھتے۔ کبھی کبھی آپ تمام رات نماز میں گزار دیتے اور آپ کے پاؤں پر ورم ہو جاتا۔ میل ملاقات: جب کسی سے ملتے تو سب سے پہلے آپ خود سلام کرتے اور ہاتھ ملاتے۔ ہاتھ ملانے کے بعد آپ دوسرے کا ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑ دیتا۔ اگر کوئی شخص جھک کر آپ کے کان میں کچھ کہنا چاہتا تو آپ اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک کہ وہ خود منہ نہ ہٹا لیتا۔ اگر کوئی شخص ملنے کے لیے آتا تو دروازے پر کھڑے ہو کر اسے السلام علیکم کہنا پڑتا، پھر اجازت مانگتا۔ اگر کوئی اس طرح نہ کرتا تو آپ اسے واپس کر دیتے۔ قریش کے ایک سردار نے اپنے بھائی کے ہاتھ دودھ، ہرن کا بچہ اور لکڑیاں ہمارے رسول کی خدمت میں بھیجی۔ وہ اجازت لیے بغیر اندر آ گیا۔ آپ نے فرمایا واپس جاؤ اور سلام کر کے اندر آؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں حاضری کے خیال سے آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ جابر نے جواب دیا میں۔ آپ نے فرمایا میں یعنی اپنا نام بتاؤ۔ آپ بھی جب کسی سے ملنے جاتے تو دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر السلام علیکم کہہ کر اجازت مانگتے۔ اگر گھر کے اندر سے اجازت نہ ملتی تو واپس آ جاتے۔ ایک دفعہ ایک شخص کے حجرے سے سوراخ سے جھانکا۔ آپ کے حجرے کے سوراخ سے جھانکا۔ آپ اٹھے اور اس کی آنکھ پھوڑنے کا اشارہ کیا، پھر فرمایا اگر کوئی شخص بغیر اجازت لیے تمہارے حجرے میں جھانکے اور تم لکڑی مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم: ہمارے رسول کے ایک خادم حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تھے۔ انہوں نے آپ کی زبان مبارک سے سن کر قرآن کی کل 70 سورتیں یاد کی۔ یہ آپ کے ساتھ سفر میں بھی رہتے، آپ کے سونے، وضو اور مسواک کا انتظام بھی یہی کرتے تھے۔ جب آپ مجلس سے اٹھتے تو جوتیاں پہناتے، راستے میں چھڑی لے کر آگے آگے چلتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ کے خاص خادم اور معزن تھے۔ جب حضرت ابوبکر نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا تو اس وقت سے یہ برابر آپ ہی کی خدمت میں رہتے تھے۔ آپ کے گھر کا انتظام یہی کرتے، بازار سے سودا لانا، قرض دام لینا اور ادا کرنا، مسلمانوں کو کھانا کھلانا ان کے ذمہ تھا۔ حضرت انس 10 سال تک آپ کی خدمت میں رہے۔ لوگوں کے پاس آنا جانا، چھوٹے چھوٹے کام کرنا اور وضو کا پانی لانا آپ کا کام تھا۔ ایک روز آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، الہی اسے مال بھی بہت دے اور اولاد بھی بہت دے اور جو کچھ اسے دے اس میں برکت بھی دے۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادات: دائیں ہاتھ سے یا دائیں طرف سے کام کرنا آپ کو بے حد پسند تھا۔ مسجد میں پہلے دایاں پاؤں رکھتے، جوتا پہلے دایاں پاؤں میں پہنتے، اگر کوئی چیز بانٹے تو دائیں طرف سے، اگر کوئی کام شروع کرتے تو بسم اللہ کہہ کر شروع کرتے۔ کمزوروں کا خیال کرنا: آپ کی ایک پاک بی بی کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تھا۔ ایک دفعہ سفر میں وہ آپ کے ساتھ تھی۔ ان کی عادت یہ تھی کہ تمام بدن کو چادر سے ڈھانپ کر پچھلی جگہ پر آپ کے ساتھ سوار ہوا کرتی تھی۔ جب وہ اونٹ پر سوار ہونے لگی تو آپ اپنا گھٹنا آگے بڑھا دیتے۔ حضرت صفیہ اپنا پاؤں آپ کے گھٹنے پر رکھ کر اونٹ پر سوار ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اونٹنی کا پیر پھسل گیا، ہمارے رسول اور حضرت صفیہ دونوں گر پڑے۔ ابو طلحہ دوڑے آپ کی طرف آئے۔ آپ نے فرمایا پہلے عورت کی خبر لو۔ رحم و کرم: حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کچھ بدلہ نہیں لیا۔ احد کی لڑائی میں دشمنوں نے آپ کے دانت شہید کر دیے، سر پھوڑا اور حضور غار میں گر گئے۔ آپ کے دوستوں نے آپ سے درخواست کی کہ ان لوگوں پر بددعا کر دے۔
آپ نے فرمایا میں لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں۔ پھر آپ نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے اور وہ مجھے نہیں جانتی۔ ایک دفعہ ایک درخت کے نیچے آپ آرام فرما رہے تھے اور آپ کی تلوار درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی کہ ایک دشمن آ گیا۔ اس نے تلوار نکالی اور گستاخی سے آپ کو جگا کر پوچھا، اب تمہیں کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ یہ سنتا تھا وہ چکر کھا گیا اور تلوار ہاتھ سے گر پڑی۔ اب آپ تلوار اٹھائے پوچھا، اب تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ وہ بالکل حیران رہ گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ، میں بدلہ نہیں لیا کرتا۔ ایک شخص نے آپ کی بیٹی حضرت زینب کے نیزہ مارا تھا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی اور اسی صدمے سے فوت ہو گئی۔ اس شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگی تو آپ نے اسے معاف کر دیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔